مسیح میں میرے عزیزو، آج آمد کا تیسرا اتوار شروع ہو گیا ہے اور آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یوحنا اصطباغی کی زندگی پر غور کریں گے۔ وہ کیسا حلیہ رکھتا ہے اور کیسی زندگی بسر کرتا ہے اور کیا پیغام رکھتا ہے، اس کی زندگی ہمارے لیے کیا نمونہ رکھتی ہے کہ ہم کس قسم کی سوچ رکھیں، کیسے اعمال کریں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، صرف 3 ہی ایسی ہستیاں ہیں جو روح القدس سے پیدا ہوئی ہیں، جن میں مقدسہ ماں مریم، خداوند یسوع مسیح اور تیسری ہستی جو ہے وہ یوحنا اصطباغی ہے۔ روح القدس کا ان کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ یہ روح القدس سے معمور ہستیاں ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے روح القدس کی مدد کے ساتھ خداوند کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ یوحنا اصطباغی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا نبی ہے، بلکہ وہ ان دونوں عہد ناموں کا برج ہے، ایک پل ہے، دونوں عہد ناموں کو ملا دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا نبی گردانا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں عہد ناموں کی نمائندگی کرتا ہے، دونوں عہد نامے اس کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں، نے تمام خلا کو بھر دیا ہے، لیکن اس کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ اس کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل بتاتی ہے کہ وہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا، لیکن یہاں رشتہ داری کی خاص بات نہیں ہے، یہاں بات خدا کی بادشاہت کو پھیلانا ہے کہ وہ جو خدا کی بادشاہت کا پرچار کر رہا تھا، اسی بادشاہت کا پرچار خداوند یسوع مسیح بھی کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی اس کے بارے میں کہا کہ عورتوں میں سے جو پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود اقرار کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بہت عظیم ہے، جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اور اشعیاء نبی جو تمام نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے بادشاہ دیکھے، بہت ساری بادشاہتیں دیکھی، بہت زیادہ لکھا ہے، اور تمام انبیاء کرام میں سب سے بڑا نبی گردانا جاتا ہے اپنے مواد کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے نہیں، اپنے مواد کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ لکھا ہے، اس لیے وہ لکھنے کی وجہ سے بہت بڑا نبی جو کہلاتا ہے۔ اور یہ ایسا نبی ہے جو خداوند یسوع مسیح کا مکمل نقشہ پیش کر دیتا ہے، یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر یسوع مسیح کے مرنے اور جھٹنے کا نقشہ پیش کر دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا مکمل جو ہے نقشہ پیش کر دیتا ہے۔ گویا یہ ایک اور انجیل ہے جو مکمل طور پر یسوع مسیح کو پیش کر دیتی ہے۔ جو ہے خادم کے 4 نغمے، یہ جو نغمے ہیں خادم کی پیدائش سے لے کر خادم کے دکھ اٹھانے اور اس کے جھٹنے تک کے نغمے ہیں، مکمل طور پر یہ اشعیاء نبی جو ہے یسوع مسیح کی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ اشعیاء نبی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 700 سال پہلے کا نبی ہے، یعنی 7 صدیوں سے پہلے کا نبی ہے، کہ 700 سال پہلے اشعیاء نبی نے جہاں خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں کی ہیں تو اس نے یوحنا اصطباغی کی بھی پیشن گوئی کر دی ہے۔ اور اشعیاء نبی 40 باب 3 آیت میں لکھتے ہیں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں،
خداوند کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ بیابان میں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، تو یہ یوحنا استباغی کے متعلق اس کی پیشن گوئی تھی۔ اس کے بعد اور بھی نبی آئے، اور جو چھوٹے نبیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں آخری جو نبی بائبل مقدس میں ملتا ہے پرانے نامے میں، ملاکی نبی۔ اور ملاکی نبی یسوع مسیح کے آنے سے 400 سال پہلے تھا، یعنی 4 صدیوں کا اس کا عرصہ ہے کہ 400 سال پہلے وہ بھی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اشعیاء نبی کے بعد اس نے پیشن گوئی کی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کی پیشن گوئی کی ہے جیسی اشعیاء نبی نے کی ہے۔ اور ملاکی 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا، اور خداوند جس کے تمام طالب ہو نہ کہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اور عہد کا وہ پیغمبر جس کے تم آرزو مند ہو، دیکھو وہ آتا ہے، رب الفواج فرماتا ہے۔ تو ان دونوں پیشن گوئیوں میں خاص بات یہ ہے پیغمبر ہونا، یعنی کسی کی خبر سنانے والا، اور دوسری اہم بات ہے راہ کو تیار کرنے والا، اور تیسری اہم بات ہے کہ ایک آواز ہے، ایک آواز بیابان میں، ایک آواز، ایک آواز۔ اپنے آپ کو جو ہے پوری مکمل شخصیت نہیں بتانا، بلکہ ایک آواز، ایک پکار، ایک پیغام، ایک تحریک، ایک مشن، ایک آواز۔ میں ایک آواز ہوں، ایک پکار ہوں، ایک مقصد ہوں، ایک مشن ہوں، ایک تحریک ہوں۔ اور اس نے اپنے آپ کو صرف ایک آواز کہ میں کسی کی پہچان ہوں، کسی کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور بس میری پہچان اتنی ہے کہ میں کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کسی کے آنے کی خبر دے رہا ہوں، میں بس کسی کی راہ تیار کر رہا ہوں۔ میں سب کچھ نہیں ہوں، وہ سب کچھ ہے، میں اس کی خبر دے رہا ہوں، اس کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ بس میرا اتنی ہی میری شناخت ہے کہ میں ایک آواز ہوں، میں پکارنے والے جو ہے پکارنے والا ہوں۔ تو اس نے یہ پیشن گوئی جو ہے اس نے کی، اور اس لیے 2 بڑے نبی جو ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں خاص طور پر بتایا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اناجیل میں بھی یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے اس کے بارے میں کہا ہے، اور انجیل نویسوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور انہوں نے جب اناجیل لکھی تو ان دونوں نبیوں کی پیشن گوئیوں کو پیش کیا۔ مقدس متی جو ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں، 3 باب 3 آیت میں لکھتے ہیں، جب ہیرودیس بادشاہ نے سنا تب وہ اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا، تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کمتری نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کی پیشن گوئی کرے گا۔ اور یہاں 3 آیت میں یہاں لکھا ہے، 3 باب اس کی 3 آیت میں، جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ تو مقدس متی نے بھی اسی پیشن گوئی کو پیش کیا، اور مقدس مرکز نے بھی 1 باب 2 اور 3 آیت میں لکھا، یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع جیسا اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ اور مقدس مرکز نے دونوں نبیوں کی پیشن گوئیوں کو اکٹھے ہی پیش کر دیا ہے، اور مقدس لوکا نے بھی
پیشن گوئی کو پیش کیا ہے، کچھ اور بھی مزید بتایا ہے۔ تیسرا باب 4 آیت میں جیسا اشعیاء نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خدا ان کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو راستہ نامہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ اور مقدس یوحنا نے نہ صرف اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک آواز ہے، یہ پیشن گوئی پیش کی ہے پہلا باب 23 آیت میں کہ جیسا اشعیاء نبی نے کہا کہ میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خدا ان کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اشعیاء جو ہے یوحنا انجیل نویس نے یوحنا اصطباغی کے بارے میں بہت زیادہ لکھ دیا ہے دوسرے انجیل نویسوں کی بنسبت، بہت زیادہ اس نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کے پیغام کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اور اس کے اینڈ بھی بتا دیا ہے کس طریقے سے وہ حق اور سچ کی آواز بنتا ہے، بلکہ وہ صرف آواز نہیں بلکہ عملی طور پر جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور وہ انصاف کی بات کرتا ہے، گناہ سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، بلکہ حق اور سچ کی خاطر اپنا سر قلم کروا دیتا ہے۔ اس طرح مسلم میرے عزیزو، یوحنا اصطباغی جو ہے نبیوں کے نوشتے کے مطابق ہے، اور وہ دوسرے نمبر پر یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ داری بھی رکھتا ہے، صرف 6 مہینے بڑا ہے۔ اور جب مقدسہ مریم فرشتے سے سلام دے کر اپنی خالہ زاد بہن الصبات کے پاس گئی، تو جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے تو لکھا ہے کہ بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا۔ تو یہ یوحنا اصطباغی تھا جو یسوع مسیح کا استقبال کرتا ہے کہ یسوع مسیح آ گیا ہے، حالانکہ یسوع مسیح ابھی ماں کے بطن میں ہے۔ تو یوحنا اصطباغی نے خوشی کا اظہار کیا، خوشی سے اچھل پڑا، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ 2 بڑی ماؤں کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور 2 بڑی ہستیوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئی، بلکہ ابھی ماں کے بطن میں، ماں کے وجود میں تشکیل پاتی ہیں، پرورش پاتی ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، یوحنا اصطباغی نوشتوں کے مطابق آیا، خدا کے منصوبے کے مطابق آیا، اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی تو یوحنا اصطباغی، کیونکہ وہ پہلے پیدا ہوا تھا، پرورش ہو رہی تھی، اور پھر یوحنا اصطباغی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت جو ہے ایک ایسنس کمیونٹی تھی، یہ قمران وادی کے پاس رہتی تھی، بحر مردار کے پاس، اور یہ وہ کمیونٹی تھی جو یروشلم کو چھوڑ کر ایک وادی کے پاس آگے تھے، ڈیڈ سی کے پاس، اور وہاں انہوں نے کالونی بنا کر وہاں وہ رہتے، وہ صحیفوں کے ترجمے کرتے، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے، روزے رکھتے، اور پھر مسیحا کا انتظار کرتے تھے، اور ان کا بھی ایک بپتسمہ تھا۔ یوحنا اصطباغی نے توبہ کا بپتسمہ دیا، یہ جو بپتسمہ اس وقت دیتے تھے مسیحائی بپتسمہ دیتے تھے، یعنی مسیحا آئے گا، یعنی اندرونی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اور ان سے پہلے جو بپتسمہ دیا جاتا تھا وہ طہارت کا بپتسمہ تھا، کہ یہودی جو ہیں وہ دریا یردن میں نہاتے تھے، جیسے ہندو مذہب میں ہندو جو ہیں دریا گنگا میں نہاتے ہیں، شنان کرتے ہیں تاکہ جسم کی صفائی ہو۔ اسی طرح یہودی بھی جو تھے دریا اردن میں نہاتے تھے، اور اس طرح ان کے لیے بھی ایک طرح سے بپتسمہ تھا کہ وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسیحائی بپتسمہ جو تھا، یہ جو ہے جماعت جو ہے دیا کرتی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ یقیناً یوحنا اصطباغی اس جماعت کے ساتھ رہ کر آیا ہے، کیونکہ بہت پرہیزگار ہے، روزے رکھتا ہے، شہد اور ٹڈیاں یہ جو ہے کھاتا ہے، بڑا مخصوص پرہیزگاری کا
اس کی خوراک ہے، اور چمڑے کا لباس پہنتا ہے، اور اس کا حلیہ بہت جو ہے دعائیہ بتایا جاتا ہے، اس کی خوراک بہت پرہیزگاری کی ہے، اور بیابانوں میں رہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور جب یہ منادی کے لیے آتا ہے تو منادی کرتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کی منادی سے گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ اس نے اسی پیغام کو جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اشعیاء نبی کے صحیفے سے، اور اسی طرح ملاکی نبی کی کتاب سے بھی پیامبر، خداوند کا پیامبر، اور اسی طرح وہ آواز بنتا ہے، ان پیشن گوئیوں کے ساتھ لے کر آتا ہے، اور یہ خدا کی بادشاہت کو پھیلانے کے لیے تھی، اس کو قائم کرنے کے لیے تھی کہ خداوند کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ خدا کی بادشاہت نزدیک آ چکی ہے، اور خدا یسوع مسیح اس وقت موجود تھے، اور اسی طرح سب لوگ جو ہیں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور جب خدا یسوع مسیح بھی آئے شریعت کو پورا کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ اس نے کہا نہیں، شریعت کو پورا ہونے دے، اور پھر خدا یسوع مسیح جو ہے شریعت کو پورا کرتے ہیں، یوحنا اصطباغی سے اس وقت بپتسمہ لیتے ہیں، اور اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے، المحبوب، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اور یوحنا اصطباغی نے کہا، اس کے بارے میں کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا، میں تو اس کے پاؤں کے جو جوتے کے تسمے کھولنے کے لیے بھی لائق نہیں ہوں، اور وہ مجھ سے بڑا ہے۔ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، حالانکہ وہ خود اس وقت بہت پاپولر تھا، بہت مشہور تھا، لیکن وہ اپنی شہرت نہیں بلکہ یسوع مسیح کی شہرت چاہتا ہے، یسوع مسیح کو سامنے لے کر آتا ہے، بلکہ اپنے جو شاگردوں کو بھی یسوع مسیح کے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ ہم پاک ماس میں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یوحنا اصطباغی کے ہی الفاظ ہیں کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح کے پاس بھیج دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس کا کام ختم نہیں ہو گیا تھا کہ یسوع مسیح آ گیا اور اس کا کام ختم ہو گیا، اب وہ اس وقت ہیرودیس جو ہے وہ بادشاہت کر رہا تھا۔ ہیرودیس جو اس وقت حکومت کرتا تھا، تو اس کا اور یوحنا اصطباغی کا بہت سخت جھگڑا چل نکلتا ہے۔ ہیرودیس جو ہے وہ اپنی بیوی چھوڑ چکا تھا، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، اور اب وہ ایک اور بیوی کرنا چاہتا تھا، اور وہ بیوی بھی اپنے ہی بھائی کی بیوی تھی جس کو وہ اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، بلکہ اس نے اس کو بنا ہی لیا تھا۔ یہ ہیرڈ اینتھیپاس تھا، اور اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس وقت یہ شریعت کے بھی خلاف تھا اور یہ گناہ تھا، اور یوحنا اصطباغی جو ہے اس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو گناہ کرتا ہے، اور اس نے بادشاہ کو للکارا، اور بادشاہ جو ہے اس کو سزا دینا چاہتا لیکن دے نہیں سکتا، کیونکہ سب لوگ اسے بہت بڑا نبی مانتے ہیں کہ یہ شاید الیاس آ گیا ہے ان کے درمیان، اس کو نبی مانتے ہیں، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ چونکہ بہت زیادہ جو ہے شغل پسند کرتا تھا، وہ جو ہے ایک دن بہت بڑی محفل سجاتا ہے، اور پھر وہاں ایک عورت جو ڈانس کرتی ہے، تو پھر
اس کی بیٹی ڈانس کرتی ہے تو پھر اس نے اسے کہا تھا، ملکہ کی بیٹی ڈانس کرتی تو اسے کہا تھا کہ اگر وہ تجھ سے کچھ مانگے تو تجھے کچھ دینا چاہے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگنا، وہ سلطنت بھی دینا چاہے تو سلطنت نہیں لینی، بلکہ تو نے انعام میں یوحنا کا سر مانگنا ہے۔ اور اس طرح جب وہ خوبصورت ڈانس کرتی ہے اور وہ اس کے مہمان خوش ہو جاتے ہیں تو اسے کہتا ہے کہ تو کچھ مانگ تو میں تجھے دوں گا، تاکہ میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور وہ اسے کہتی کہ مجھے یوحنا کا سر چاہیے۔ اس طرح یہ جو اس کی ملکہ تھی اس نے اپنی بیٹی سے یہ سارا کام کروایا، اور وہ بدلہ لے رہی تھی کیونکہ وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس طرح بادشاہ بھی جو ہے اس کا دشمن تھا، اور اس طریقے سے ملکہ کی بیٹی جو ہے انعام میں یوحنا اصطباغی کا سر مانگتی ہے۔ اور یوحنا کو جیل میں رکھا گیا تھا، مکاور، یہ اردن میں ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، مکاور یہ پہاڑ ہے، وہاں ہیرودیس بادشاہ جایا کرتا تھا بحر مردار کے پاس ہی، اور وہاں اس کا قید خانہ تھا۔ اور اس طرح وہاں جو ہے اس کا سر قلم کیا گیا اور پلیٹ میں اسے پیش کیا گیا۔ اس طرح یوحنا اصطباغی نے جو ہے گناہ سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ حق اور سچ کی خاطر اپنا سر بھی قلم کروا دیا، اور پھر وہ فلسطین ہی کے علاقے میں دفن ہوئے۔ اور وہاں جو ہے بیزنٹائن چرچ اس وقت قائم تھا، وہیں ایک بیزنٹائن چرچ بنا۔ اب یہ چرچ جو ہے ایک مسجد بن گیا ہے، کیونکہ فلسطین کا علاقہ مسلمز کا علاقہ ہے۔ تو مسلم میرے عزیزو، یہ بہت عظیم ہستی ہے جس کو آج ہم خصوصی طور پر یاد کرتے ہیں، جس نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی، یسوع مسیح کو آگے لے کر آیا، اور حق اور سچ کی اس نے آواز اٹھائی، گناہ سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ حق اور سچ کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ اس لیے مسلم عزیزو، آج کا یہ اتوار جو ہے ہم سب کے لیے خاص اتوار ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس خوشی کو جس کی وہ پیشن گوئی کرتا تھا اسے محسوس کریں، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اور ہم جو ہیں بھرپور طریقے سے اندرونی بھی تیاری کریں، کیونکہ خدا ہم چاہتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، خدا ان کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ تو آئیں ہم آج خدا ہم سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو فضل بخشے، تاکہ ہم یوحنا اصطباغی کی زندگی سے سیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے بیرونی طور پر بھی اظہار کیا ہے، اندرونی طور پر بھی اظہار کیا ہے کہ وہ کتنا نیک اور پاک ہے، اور کتنے سنجیدگی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ خداوند کا پرچار کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے تاکہ بھرپور طریقے سے خداوند کی آواز بن سکے۔ خداوند ہم سب کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔